پھر کیا ہوا؟ اچانک حضور نے سر اٹھایا. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا. حضور نے فرمایا ابشر یا ابا بکر اتاک نصر اللہ ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ. ابو بکر بشارت ہو، مبارک ہو، وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی ہے. وہ دیکھو جبریل گھوڑے پہ سوار ہیں اور گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے ہیں اور گھوڑے کے پاؤں کے اوپر گرد جمی ہوئی ہے. وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں. ادھر کافروں نے کہا حل میں مبارز. حضور نے 3 انصاری جوان بھیجے، حضرت حارث، حضرت معاذ اور حضرت معوذ. قریش نے پوچھا کون؟ کہا ہم رہط من الانصار، انصار میں سے ہم کچھ لوگ ہیں. کہا جاؤ چلے جاؤ، ہمارا تمہارے سے کوئی مقابلہ نہیں، ہمارے جوڑ کے لوگ بھیجو، ہم اپنے جوڑ کے لوگوں سے لڑا کرتے ہیں. انہوں نے آ کر حضور سے عرض کی حضور یہ بڑے متکبر ہیں، کہتے ہیں تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا قم یا عبیدہ، قم یا حمزہ، قم یا علی. عبیدہ تم اٹھو، حمزہ تم اٹھو، علی تم اٹھو. کہا جاؤ تم جوڑ کے ہو بلکہ ان کو توڑ کے آؤ. حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ تینوں گئے. انہوں نے پوچھا کون؟ چونکہ انہوں نے زرہیں پہنی ہوئی تھی، اپنے نام بتائے. انہوں نے کہا اکفاؤن کرامن، ہاں اب ہمارے جوڑ کے آ گئے. پھر حضرت علی المرتضیٰ جھپٹے اور ایک بار میں اپنے دشمن کا کام تمام کر دیا. شیبہ، عتبہ اور ولید یہ تینوں مقابلے میں آئے تھے. حضرت حمزہ نے بھی چند لمحوں کے اندر جو ہے ان کا کام تمام کر دیا. حضرت عبیدہ بوڑھے تھے، ان کی پنڈلی کٹ گئی اور پنڈلی سے جو ہے وہ گودا باہر آ رہا تھا. اور حضرت حمزہ اور حضرت علی آگے بڑھے اور ان کی مدد کی اور ان کے دشمن اور مقابل کو قتل کیا. حضرت عبیدہ کی آنکھیں کچھ ڈھونڈ رہی ہیں. پھر اچانک حضور نظر آئے تو وہاں گھسیٹ کے آپ کو حضور کی طرف کرنے لگے. آقا کریم نے دیکھا تو جلدی جلدی آئے. حضرت عبیدہ نے اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھ دیا اور کیا کہا؟ کہا حضور کیا میں شہید نہیں ہوں؟ تو حضور نے فرمایا اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں تم پکے شہید ہو. پھر حضور کے قدموں پہ سر رکھا ہوا تھا کہ حضرت عبیدہ کی روح پرواز کر گئی. در وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. مزہ سردار مرندہ انج آؤندہ، میت یار دے بوئے تے پئی ہو دے. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، ان کو تیر لگا، وہ شہید ہو گئے. ذرا منظر دیکھیے بدر کا. ان کی ماں کو پتا چلا میرا بیٹا شہید ہو گیا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگی حضور مجھے بتائیں کہ میرا بیٹا جنت میں گیا یا نہیں گیا. اگر وہ جنتی ہے تو پھر میں صبر کروں گی، نہیں تو میں بین کروں گی، واویلا کروں گی. حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا سنیے کیا خوبصورت جواب تھا. حضور نے فرمایا آوا حبلت یا امہ حارثہ، حارثہ کی امی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جنت ایک نہیں ہے، جنت اللہ نے کئی بنائی ہیں. اور انا ابنا کا اصحاب الفردوس الاعلی، اور تیرا بیٹا حارثہ جنت کے سب سے اونچے درجے فردوس میں ہے. تو جب اس نے یہ بات سنی نا تو وہ خوشی سے جھومنے لگی. اس نے کہا بخ بخ لکا یا حارثہ، حارثہ واہ واہ مبارک ہو تجھے، تو جنت کا راہی بن گیا ہے. اللہ اکبر. اب حضور علیہ السلام اسی چھپر میں بیٹھے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں جنگ کرتا اور کئی کافروں کو جہنم رسید کرتا، پھر مجھے شوق ہوتا میں حضور کے پاس جاتا اور میں دیکھتا حضور سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. یہ لفظ حضور کی زبان پہ میں 3 مرتبہ گیا اور تینوں مرتبہ جو ہے وہ حضور کی زبان پہ یہی لفظ تھے اور سر سجدے میں تھا. اس کے بعد پھر گمسان کا رنگ پڑا اور کافروں نے یک بارگی حملہ کر دیا. حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب سب نے یک بارگی حملہ کیا نا تو ہم نے کیا دیکھا کہ حضور بھی اٹھ کے آ گئے. اللہ اکبر. فلک سہما ہوا تھا کافروں کی چیرہ دستی سے، زمین شک ہو رہی تھی غلبہ باطل پرستی سے، مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مسلح سے، خدائی ہو گئی محفوظ کافروں کے حلے سے. صدائے نعرائے تکبیر سے تھرا اٹھی وادی کہ امت کے ضعیفوں کی مدد کو آ گیا ہادی. نہتوں کو سہارا مل گیا دستے پیمبر سے، زمانہ گونج اٹھا نعرائے اللہ اکبر سے. فضا میں ہر سمت لہرا گیا اسلام کا جھنڈا،
برائے اہل عالم امن کے پیغام کا جھنڈا۔ حضور مصلی سے اٹھ کر میدان میں آ گئے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کافروں پر سب سے بڑھ کر جو آگے حملہ کرتا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے تھے اور فرمایا قوموا الی الجنہ عرضها السماوات والارض، نکلو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے قوموا الی الجنہ، بڑھو بڑھو جنت کی طرف۔ ایک صحابی تھے اللہ اکبر، وہ کہنے لگے بخن بخن یا رسول اللہ عرضها السماوات والارض، واہ واہ حضور کیا جنت کی چڑھائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ حضور فرمایا ہاں عرضها السماوات والارض۔ تو وہ کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے کھجوریں پھینک دی، کہا پھر میرے اور جنت کے راستے میں یہ کھجوریں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، اور میدان میں کود گئے اور داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر ابو جہل نے سوچا کہ یہ تو پانسا پلٹ گیا، تو اس نے کہا آواز دو لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا کوئی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تم بھی اونچی جگہ پہ چڑھ جاؤ، اپنے غلاموں کو فرمایا، اور جب وہ کہتے ہیں لنا عزا ولا عزا لکم، اور تم جواب کے اندر کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یہ آواز دو، اب یہ آواز دی جا رہی، کیسا منظر ہے بدر کا، اللہ اکبر، حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں۔ اللہ نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا، حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، فرماتے ہیں میں کھڑا تھا کہ دو لڑکے آ گئے، نو عمر، کہنے لگے چچا ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے ہم نے قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا ماریں گے، کیونکہ سنا ہے وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے۔ میں نے کہا اس کے گرد تو بہت بڑا دستہ ہے ایک فوج کا۔ وہ کہنے لگے یہ دستہ اسرائیل کا راستہ نہیں روک سکتا۔ کہتے میں نے اشارہ کیا وہ ابو جہل ہے۔ کہتے ابھی میری انگلی اٹھی تھی، میں نے دیکھا شہبازوں کی طرح جھپٹ کے وہ ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ لڑتے لڑتے ایک کا بازو کٹ گیا، لیکن اس کا چمڑا جو تھا وہ اڑا رہا، جس کی وجہ سے لڑتے لڑتے رکاوٹ ہوتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو پاؤں تلے رکھ کے توڑ کے پھینک دیا۔ جو جہاد کے راستے کے اندر رکاوٹ بنتا ہے وہ اپنا بازو بھی ہو تو اس کو ہٹا دیں گے راستے سے۔ ابو جہل کی ٹانگیں کاٹی اور پھر دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے، ننھی ننھی تلواریں، چھوٹے چھوٹے بچے، معاذ اور محبس افرا کے بیٹے، یہ دونوں حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور، ایک نے کہا حضور ہم نے ابو جہل کو قتل کیا ہے، دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں حضور میں نے قتل کیا ہے۔ یہ آپس کے اندر میٹھی لڑائی لڑنے لگے۔ حضور فرمانے لگے تم نے تلواروں کو دھویا تو نہیں ابھی؟ کہا نہیں حضور۔ فرمایا لاؤ اپنی تلواریں۔ تو جب تلواریں لائی گئی تو دونوں کو خون لگا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کلا کو ما قتلہ، تم دونوں نے مل کر اسے قتل کیا۔ تو یہ غزوہ جاری تھا اور کافر کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 کافر موقع پہ قتل ہو گئے، 70 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، باقی دم دبا کے بھاگ گئے۔ اور سخت سراسیمگی کا عالم، نعرے تکبیر کے لگ رہے ہیں، صحابہ حضور کو دیکھتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر کود پڑتے ہیں۔ آواز آتی ہے اقدم ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ ہیزوم کون ہے؟ اور آواز دینے والا بھی نظر نہیں آتا۔ فرمایا یہ جبریل کی آواز ہے، اور ہیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے۔ وہ اپنے گھوڑے کو کہتا تو بھی آگے ہو جا۔ شانہ بشانہ مسلمانوں کے جبریل بھی لڑ رہا تھا، وہ بھی جہاد میں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اسلام کی فتح کی، اسلام کو کامیابی دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لڑتے لڑتے کئی مناظر آئے۔ حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر، حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے، تو حضور کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا وہی اس کو دے دیا۔ فرمایا قاتل بہذا یا عکاشہ، عکاشہ اس کے ساتھ لڑو۔ کہتے ہیں جب یوں لہرایا تو وہ لوہے کی تلوار بن گئی اور ساری زندگی حضرت عکاشہ کے ساتھ وہ تلوار رہی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں تیر لگا آنکھ کے قریب اور آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے اپنا لعاب لگایا اور جہاں وہ ڈیلا تھا وہیں رکھ دیا۔ وکان لا یدری ایو عینیہ اصیبت، حضرت قتادہ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آنکھ خراب کون سی ہوئی تھی، یعنی دونوں کی روشنی ایک جیسی تھی اور کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ یہ حضور کے لعاب کی برکتیں تھیں۔ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ حضور علیہ السلام 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ قیام فرمانے کے بعد حضور وہاں چلے، راستے میں ایک جگہ پہ حضور نے پڑاؤ کیا تو جبریل آ گئے اور جبریل نے کہا
رضیتا یا رسول اللہ، حضور آپ راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں راضی ہو گیا ہوں۔ کہا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ کر آنا ہے، اگر اجازت دے تو آنا ہے، تو میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضور فرمایا چلے جاؤ۔ حضور نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا تم ذرا آگے چلے جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ اللہ نے اسلام کی فتح عطا فرمائی۔ یہ آگے آگے چلے گئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ، اور جا کے لوگوں کو کہا لوگوں مجد آباد، مبارک ہو، ابو جہل قتل ہو گیا، امیہ قتل ہو گیا، ولید قتل ہو گیا، عتبہ قتل ہو گیا، شیبہ قتل ہو گیا، ابو البختری قتل کر دیا گیا، ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے، اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ 70 ان کے قتل ہوئے اور 14 مسلمانوں کے شہید ہوئے، 13 موقع پہ اور ایک راستے میں۔ اب منافق تو کہہ رہے تھے اتنی بڑی قوم سے ٹکرانا یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کھجوروں کے ڈنڈے تھے، تلواریں بھی کن تھی، یہ کیسے لڑے ہوں گے؟ وہ کہنے لگے غلط کہتے ہو، غلط کہتے ہو، تمہاری عقل کو کچھ ہو گیا ہوا ہے۔ بلکہ ایک منافق نے کہا کہ زید بن حارثہ جس اونٹ پہ سوار ہیں وہ تو حضور کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور نہیں ہے، یہ ان کے اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کافروں نے اتنا پراپیگنڈا کیا منافقوں نے کہ مجھے بھی شک ہو گیا۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جی واقعی مسلمانوں کو پتہ ہوئی ہے؟ تو میرے باپ نے کہا بیٹا کیا کہتے ہو، اللہ نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عاصم بن عدی کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو ایک طرف کیا، میں نے کہا احقن ما تقول یا ابن رواحہ، اے رواحہ کے بیٹے جو تم کہتے ہو حق کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ای واللہ، اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ کافر بھاگ گئے، اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ گواہیاں دی تو جو بچے تھے نا مدینے میں وہ باہر گلیوں میں نکل آئے اور اونچی اونچی آواز کیا لگاتے تھے؟ وہ کہتے تھے قتل ابو جہل الفاسق، وہ فاسق ابو جہل قتل کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اور اب وہ تیاریاں کرنے لگے حضور کے استقبال کی۔ آقا کریم جب تشریف لائے وہ منظر مدینے کا دوبارہ تازہ ہو گیا، اور آج میں اس کو مختلف خطبے سید سے پڑھ رہا تھا۔ کیسا وہ خوبصورت منظر کہ جب حضور تشریف لائے، حضور کے چہرے پہ طمانیت کا نور تھا، چہرہ چمک رہا تھا، اور جب حضور نے قدم مدینے میں رکھے تو بنو نجار کی وہی بچیاں دف لے کر آ گئی، اور انہوں نے چھتوں کے اوپر چڑھ کر وہی گیت جب حضور آئے تھے تو گایا تھا، آج پھر ان کی زبان پہ ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، کہ وہ دیکھو چاند طلوع ہو گیا وداع کی پہاڑیوں سے، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے۔ اور حضور یوں تشریف لائے مدینہ کے اندر، اللہ نے اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے، اور اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ 22 رمضان کو حضور نے مراجعت فرمائی، اور جمعے کا دن تھا جب حضور مدینہ شریف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دے دی، مٹھی بھر جماعت، 313 افراد، اور ان کے بدن کے اوپر چیتھڑے تھے، بلکہ عمیر بن وہب یہ ابو جہل کا جاسوس تھا، اس نے کہا جا مسلمانوں کی تعداد دے کر آ کتنی ہے۔ عمیر بن وہب جب واپس پلٹا تو اس نے طلاع دی کہ میں نے خوب وادیاں ٹیلے دیکھے ہیں، کمک بھی پیچھے موجود نہیں، وہ صرف 3 اونٹ کھا سکیں گے، یعنی صرف ان کی اتنی تعداد ہے۔ ابو جہل کہنے لگا پھر تو 300 کے آگے پیچھے، کہا ہاں، کہا ان کے پاس اسلحے بھی بڑے تھوڑے، بدن پہ جو کپڑے ہیں ان کو پیبند لگے ہوئے، پیٹ بھی ان کے کمر سے جڑے ہوئے۔ ابو جہل نے صنادید قریش کو اپنے خیمے میں بلا لیا، کہا آپ سنتے ہو عمیر کی رپورٹ، کل لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، رسیاں اکٹھی کرو اور انہیں جکڑ جکڑ کے اونٹوں کی پشتوں سے باندھنا، اور پھر جا کے حرم کی دیواروں سے باندھنا، لوگوں کو تماشا دکھانا کہ یہ نئے دین کے دعوے دار تھے۔ جب صنادید قریش کو بلا کر یہ رونق بھری بات ابو جہل نے کہی تو عمیر جو مسلمانوں کو دے کر آیا تھا اس نے جو جملہ کہا وہ سنیے۔ اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا، اے قریش کے سردارو تکبر میں نہ آؤ، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی، اور تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے، اور میں نے زخمی سانپوں کی طرح انہیں پیچ و تاب کھاتے ہوئے دیکھا ہے، واللہ کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اگر اتنے لوگ تمہارے مر جائیں تو پھر افسوس ہے تمہارے جینے پر۔ تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانو،
تو رات کی تاریکی میں بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں۔ پھر اگلے دن میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ ہم جب 313 تھے تو جبر کے خلاف یوں کھڑے ہوئے اور ظلم کا سر بھی توڑا اور فخر بھی توڑا۔ آج دنیا کے اوپر 1 ارب 40 کروڑ انسان درماندہ، خستہ اور بدحال ہیں۔ آج حال یہ ہے، کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک، تورا بورا سے تقریب تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے رباط کے کوچہ و بازار تک، نیل سے کاشمیر تک، القدس سے کشمیر تک، دریائے آمو کی لہروں سے ڈل جھیل کے کناروں تک، ہر سمت کفر دندنا رہا ہے اور ہم دفاعی پوزیشن میں بھی نہیں رہے۔ پچھلے دن 4 میزائلوں سے ہمارے وطن کی آبرو پہ حملہ ہوا، اور کتنی بدقسمتی ہے، ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم امریکہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا یہ بات صدر کہتا تو شاید مجھے دکھ نہ ہوتا، تو حضرت امام حسین کی اولاد سے تعلق رکھتا ہے، تیرے پاس تو 72 بھی فرد ہوتے، وہ بھی میدان میں لے کر آ جاتا۔ یہ کیسے حالات آ گئے اور کیسے دن آ گئے۔ صاحبو، اس بات میں تو واقعی معقولیت ہے کہ جب تم کمزور ہو تو طاقتور سے ٹکر نہ لو، لیکن اگر تم کمزور بھی ہو لیکن درندہ تمہارے گھر میں گھس آئے اور تمہارے بچوں کی ہڈیاں توڑنے لگے اور تمہارے گھر کے افراد کا خون پینے لگے اور پھر بھی تم کہو کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ کیسی بے ڈھنگی بات ہے۔ اب بھی بلا کو جینے کا جواز باقی رہ گیا ہے۔ زندگی اتنی بھی غنیمت نہیں کہ اس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لی جائے۔ صاحبو، زندگی کے یہ حسین لمحے اہل بدر کی زندگیوں سے روشنی لے کر منور کیے جا سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اوپر 1 ارب 40 کروڑ انسان کبھی خانمہ برباد نہ ہوتے اگر انہیں بدر والوں کا جذبہ نصیب ہو گیا ہوتا۔ ہمارے پاس آلات حرب و ضرب نہ بھی ہوں، لیکن مسلمان جب ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی بڑی قوتیں دم توڑ جاتی ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ آج ہماری بدبختی اور ہماری رسوائی کا